کسی گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ جو بھی اس کے پاس آتا اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ وہ کبھی پریشان نظر نہیں آئی تھی۔ ایک بار گاؤں کا ایک لڑکا اس کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، اماں جی، آپ کو کبھی کوئی دکھ یا پریشانی نہیں آئی؟ آپ ہر وقت خوش اور مطمئن رہتی ہیں۔ اس بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا، کون ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں پریشانیاں نہ آتی ہوں؟ میری بھی زندگی میں بہت سی پریشانیاں آئیں۔ اس لڑکے نے کہا، تو پھر آپ کیسے اتنی مطمئن رہتی ہیں؟ سب کے کام آتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی دکھ نہیں جھیلا۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا، میں بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میرا بھی ایک اچھا اور پرسکون گھر تھا، بچے تھے، شوہر تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ مطمئن زندگی کوئی اور شخص نہیں گزار رہا۔ لیکن زندگی ہمیں آزماتی ہے اور پھر ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنا پڑتا ہے۔ ایک دن شام کے وقت جب میرا شوہر گھر آیا تو اس کی طبیعت خراب تھی۔ وہ بخار میں مبتلا تھا۔ کچھ دن وہ گھر میں آرام کرتا رہا اور میں نے اس کی تیمارداری کی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا اور میں بچوں کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ اب مجھے ان کی روٹی کی فکر تھی کہ کیسے ان کو کھلاؤں۔ میں کبھی ادھر کبھی ادھر کام کے لیے نکلتی۔ اسی طرح میں نے محنت مشقت کی۔ میں کچھ پڑھی لکھی تھی، اس لیے مجھے کوئی کام بھی مل گیا اور پھر میں نے اپنی زندگی کو ایک مقصد بنا لیا کہ میں نے اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینی ہے۔ میں دن رات محنت مشقت کرتی رہی۔ اس ہارڈ ورک سے میں بیمار بھی ہو گئی، لیکن میری زندگی کا مقصد میرے بچے تھے، اس لیے میں نے ہمت نہیں ہاری۔ بچے جوان ہوئے تو ان کی شادیاں کر دیں۔ بیٹے دوسرے ملکوں میں جا کر سیٹل ہو گئے۔ وہ واپس مڑ کر نہیں آئے اور بیٹیاں اپنے گھروں میں۔ آج پھر میں اکیلی رہ گئی۔ یہ بات کرتے ہوئے بوڑھی اماں تھوڑی سی افسردہ نظر آئیں، لیکن جلد ہی انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ پھر میں نے اپنی زندگی کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا بنا لیا۔ میں نے گاؤں کے بچوں سے دل لگایا، ہر گھر میں جاتی اور جس کو ضرورت ہوتی میں اس کے کام آتی اور اسی میں خوشی تلاش کرتی۔ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ اس نے مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا اور میں نے خود محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا۔ جب کبھی میں پریشان ہوتی ہوں تو آسمان کی طرف دیکھتی ہوں، پرندے اڑتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے۔ چڑیا دانہ چگتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ گاؤں کے بچے کھیلتے ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ خوشی پانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے شکر گزار بنیں، اس میں بھی ہمیں خوشی ملتی ہے۔ تو کیوں نہ اپنے غموں کو بھول کر دوسروں کے کام آئے۔ اصل خوشی کا راز یہی ہے۔